اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی بیاب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت اماں ہاجرہ نے یہ کلمہ پڑھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی تکلیف دینا چاہتے، کوئی نقصان پہنچانا چاہتے تو وہ قادر ذات ہیں۔ وہ بے شک ہمیں عراق، فلسطین اور شام کے علاقوں میں بھی مار سکتے تھے۔ اگر ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہوگا۔ اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمہ ایک اکسیر ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق کہ جب جنگ احد میں صحابہ کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، بہت بڑی تہمت حرمت رسول پہ، تو آپ سیدہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ ایک قول الجمیل ہے۔ بے شک ہر مشکل میں، ہر جانی مالی نوکری کی مشکلات، ہر مشکل میں وضو ہو نہ ہو، کسی جگہ بستر میں، باہر، راستے میں، سفر کے دوران آپ بھی یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس پہ کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جب شام کو اندھیرا چھا گیا اور جنگلی درندوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چھڑی اٹھائی اور ان جنگلی درندوں سے خطاب کیا کہ میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل کی بیوی ہوں اور حضرت اسماعیل کی امی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی اور یہ باور ہونے لگا کہ بی بی ہم تو اس مسعود وجود کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ اصل میں یہ پاک وجود، یہ مسعود وجود وہ تھا جس کی نسل سے، جس کے خون سے آنا تھا آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی نسل کی، اسی وجود کی حفاظت ہو رہی تھی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے اور وہ اپنے محبوب کے خاندان کو بچانا چاہتے تھے۔ پانی ختم ہوا، رات گزر گئی، پانی ختم ہوا، بی بی پہاڑ پہ چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑی، زہر ماں تھی، بچے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ صفا سے مروہ کی جانب اور مروہ سے صفا کی جانب دوڑتی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی کہ شاید کہیں پانی کا کوئی آثار نظر آ جائے۔ اور بی بی نے صحیح روایات کے مطابق صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور حضرت اماں ہاجرہ کا یہ دوڑنا
یہ کوشش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس مساع کو ہماری عمرہ اور حج کے درمیان لازمی قرار دے دیا۔ اور پھر صحیح روایات میں آتا ہے کہ پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو بی بی نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو کہا کون ہو، سامنے آؤ۔ تو پھر آواز آئی کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ رک گئیں اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو کہ بلبلا رہے تھے پیاس کی شدت سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ ابھرا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی اسماعیل کے جدھر پاؤں ہیں وہاں جا کے پر مارو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مارا اور پانی نکل آیا۔ حضرت اماں ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بچے کو سائڈ پہ کیا، اور پانی جو تھا وہ بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ تو حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی کے ارد گرد مٹی سے چھوٹی چھوٹی بند بنا دی، دیوار سی بنا دی، اور کہا زم زم کہ ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سامعین کرام، یہ زمزم کا پانی روایات میں آتا ہے کہ جنت کے پانی سے افضل ہے، جنت کی نہروں سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، کیونکہ اس میں 3 اسباب ہیں۔ ایک تو جبرائیل امین کا پر، دوسرا اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں، اور تیسرا نبی اکرم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پانی پیا تو تھوڑا سا برتن میں پانی بچا کے اس میں اپنا لعاب مبارک شامل کیا اور صحابہ کو کہا کہ اس کو زمزم میں ڈال دو۔ تو یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین نے آپ کا شق صدر کیا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اور تمام آپریشن کا سامان، تمام چیزیں جبرائیل امین جنت سے لائے تھے، تمام سامان آسمانوں سے لائے تھے، لیکن جو پانی استعمال کیا وہ زمزم کا پانی استعمال کیا۔ ورنہ جبرائیل امین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ جب وہ اتنی چیزیں لا سکتے تھے تو پانی لانے میں کیا حرج تھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے سامعین کرام کہ جنت کا پانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا آب زمزم کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر صحیح احادیث موجود ہیں۔ بہرحال موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یمن کے علاقوں میں ظاہر ہے یہ ریگستانی پہاڑی علاقے تھے، وہاں لوگ اپنے گزر بسر کے لیے ڈیم بنایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یمن کے علاقے میں ایک سد معارب تھی، یعنی ایک ڈیم سا تھا جو بارش کے پانی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پھر لوگ اس پانی کو پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہ سد معارب ٹوٹ گئی اور پانی کی کمی کی وجہ سے یمن کے قبائل
وہاں سے نکلے۔ مختلف قبائل مختلف سمتوں کو نکلے۔ کچھ قبائل سفر حجاز پہ نکلے، تو جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو کچھ آدمی بھیجے کہ پرندے عموماً وہاں اڑتے ہیں یا وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ جب وہ آدمی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہاں پانی موجود ہے۔ تو وہ قبائل وہاں آئے اور حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے دیا جائے، ہم اتنی دور یمن سے نکلے ہیں، آپ خود سوچیں کہ یہاں سے یمن کتنا دور ہے، ہمارے پاس جانور ہیں، ہم خود پیاسے ہیں۔ تو باوجود برائیوں کے کچھ اصول وضع تھے ان لوگوں میں کہ انہوں نے باقاعدہ اجازت طلب کی اور وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہی قبائل میں بنو جرہم قبیلہ تھا جس میں شادیاں ہوئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی بنو جرہم سے سیکھی، کیونکہ بنو جرہم یمنی قبیلہ تھا اور یہ خالصتاً عرب تھے۔ حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان عبرانی تھی۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنی زبان عربی زبان بنو جرہم سے سیکھی۔ اسی طریقے جوان تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے تشریف لائے اور پھر کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ بہرحال اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ سیشن میں، اور آگے کی بات پھر ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔